تو اس پر میں نے کہا کہ ایسے بچے جو خراب کرتے ہیں بچیوں کو کہ پہلے انس کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جب شادی کا موقع ہوتا کرنے کی طرح، یہ اسلامی تاریخ میں کہاں ایسا انس؟ اگر ہے آپ کے علم میں کہ محبت کر کے خراب کر کے بعد میں چھوڑ دیا تو میرا بچہ بچا، اور اگر نہیں تو پھر یہ زیادتی جو اس پر آپ ہم سخت نہیں کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ سر میری گزارش ہے، آپ کی بہن اگر ہوتی ہے اور اس طرح کوئی شخص کرتا تو کیا بنتا پھر؟ سر میری گزارش ہے، جی فرمائیے۔ بتایا تھا ان صاحبہ نے جو بات کر رہی تھی کہ ان کی منگنی ہو گئی یا ٹوٹ گئی ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا رشتہ ہم اس سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی شادی ادھر ہو، تو مفتی صاحب نے بڑا ہارڈ سا انداز اپنایا اس کے لیے۔ آپ بھی جواب مفتی صاحب میں ہی دے رہا ہوں، پہلی بات آپ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ پہلے ادھر محبت تھی، اب اس کو چھوڑ کر پہلے کئی سال کہتا رہا کہ میں شادی کروں گا، جو بات انہوں نے کی تو اس کو سنیں، میں علم غیب نہیں رکھتا، میں تو جو آپ کہیں گے اس کے مطابق۔ انہوں نے کہا پہلے محبت کرتا رہا، منگنی کرنا چاہتا تھا، اب ہٹ گیا آپ کسی اور لڑکی سے محبت۔ اب ایسے جو ہرجائی لوگ ہیں ان کو ہم سخت الفاظ میں نہ یاد کریں تو کیا کریں، جنہوں نے تماشا بنا رکھا کہ وہ چھوڑ دیا اور چن لی۔ سر اچھا چلیں چھوڑے نا آپ مطلب آپ کی بات صحیح ہے کہ آئندہ اتنے سخت الفاظ نہیں، سخت الفاظ نہیں کہ، مگر آپ لوگ بھی اپنا رویہ بیٹا ٹھیک کریں، ایسا ہی شروع ہو جائے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پیکر ہیں، لیکن میں نے صرف اس لیے پوچھا ہے۔ نہیں صحیح بات ہے، آپ کی بات ہو گئی اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ بہت شکریہ آپ کی نشاندہی۔ جی جی وعلیکم السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفی برکت علی انہوں نے قرآن محل بنایا۔ جی جی السلام علیکم۔ جی ہلو جی ہلو جی باجی فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ؟ آواز سن رہے ہیں ہم آپ کی۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں لاہور سیٹل ہونا چاہ رہی ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی جی فیصلہ آباد سے لاہور سیٹل ہونا چاہ رہی ہوں۔ جی جی کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ نہیں کیا بتایا اس بارے میں کہ میں کب تک کچھ ایسا دیں کہ میں لاہور سیٹل ہو جاؤں، میں اور میرے ہسبینڈ کے لیے؟ ہمارے پاس تو کوئی نسخہ نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر وہاں جانا بہتر ہے پہلے تو آپ کو نماز استخارہ پڑھنی چاہیے نا کہ وہاں جانا بہتر بھی ہے یا نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے خلوص نیت سے کہ اللہ اگر وہاں جانا بہتر ہے تو ہمیں جانے دے، ورنہ اس ارادے کو فسخ کر دے، روڑا اٹکا دے۔ اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے بزنس میں کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ نہیں برکت دے گا اللہ پاک۔ کچھ پڑھنے کے لیے کوئی نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ یا مغنی شروع کر دیں۔ جی کتنی دفعہ؟ 1100 مرتبہ نا، جی دن رات میں کسی وقت پڑھ لیں یا مغنی یا مغنی۔ جی اچھا اور درود شریف اول آخر 11 مرتبہ پڑھیں، جی اچھا اللہ فضل فرمائے گا، خیر ہوگی۔ اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جو خواب دیکھتی ہوں وہ میرے پورے ہو جاتے ہیں؟ ماشاء اللہ، سچے خواب مومن کی نشانی، بہت اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ جو آپ دیکھتی ہیں وہ سچا نکلتا، بہت پیاری بات ہے۔ اور خواب کے علاوہ کیا، جیسے آج میں نے آج کسی چیز کو کھانے کو دل کیا یا کسی رشتے دار کے بارے میں سوچا ہے، وہ گھنٹے بعد اگلے دن وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ پر بڑا مہربان ہے، آپ بھی اللہ کو یاد رکھیں، شکر گزار ہوں، غریبوں مسکینوں کی مدد بھی میری بہن کریں، یہ اللہ کی مہربانی کی نشانی ہے۔ مہربانی کی نشانی ہے۔ ہاں جب آپ کوئی چیز چاہتی ہیں وہ مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ ایسا ہو کہ لاہور سے میری فیصلہ آباد میں شادی ہوئی ہے اور ان کے باقی بہن بھائی سب لاہور میں ہوتے ہیں۔ دعا کریں نا، دعا کرنی چاہیے نا، دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، استخارہ بہت ضروری ہے، کر لا بہتری ہے تو جانے دے، ورنہ یہی ہے۔ اچھا اور یہ میں آیت کریمہ پڑھ لیا کروں؟ پڑھا کر، پہلے میں بہت پڑھتی تھی۔ ہاں 41 بار یہ پڑھ لیا کرے فجر کے بعد نا، جی 41 بار، زیادہ کی ضرورت نہیں، 41 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ فضل ہوگا۔ تھینک یو جی مولانا یا مغنی کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا تھا تو اتفاق سے بات چل پڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 1100 کی بجائے کوئی کم یا زیادہ چلتے پھرتے یہ ورد اپناتا رہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی سر میرا ایک مسئلہ ہے، میرا کاروبار تھا روزوں سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جی جی، لیکن جب سے رمضان شروع ہوا ہے بالکل ختم ہو گیا کام، کوئی گاہک وغیرہ نہیں، کوئی سیل وغیرہ نہیں ہے، پلیز مہربانی کر کے مجھے۔ اسی لیے تو سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے کہ تجارت میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی کام اچھا ہوتا ہے، کبھی آپ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ یہ قربانی تاجر دیتا ہے نا، چھلانگ لگاتا ہے سمندر میں بیچارہ، بہت امت کے لیے بہتری، پیسے خرچ کرتا، پتہ نہیں مال بکے نہ بکے، نفع ہو یا نقصان، اسی لیے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔
सूद को हराम, तो परेशान ना हो, बाकी आपको पढ़ना चाहिए। آپ کو بتا دیں وظیفہ وغیرہ؟ میں نے بتایا پہلے بھی، اب بھی آپ نوٹ کریں سارے بہن بھائی، صبح کے وقت نماز فجر کے بعد نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں 10 بار۔ مہربانی، انشاءاللہ یہی کافی ہوگا۔ جی یا مغنی کے حوالے سے بھائی جی، تاکہ اگر تعداد پوری نہ کر سکوں، تعداد جو ہے نا آگے پیچھے آپ پڑھنا چاہتے پڑھتے پھرے، مگر یہ 1100 جو ہے نا اس نیت سے کہ یہ ورد پورا کرنا، یہ نا کمی بیشی کرے، یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے نسخہ کوئی طبیب تجویز کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں 1 رتی موتی، اب کوئی شخص تو اس میں پاؤ ڈال دیتا، کوئی رتی ہی سے کم نہیں، وہ اثر نہیں ہوگا جو نسخے کا تھا، کچھ اور ہی چیز بن جائے گی۔ یہ نیک لوگوں نے جو چیزیں تجویز کی ہیں یہ الہام سمجھے آپ، ایسے نہیں یوں ہی گنتی بتا دی، اور میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہی وہ علم ہے جو کال لے لیتے ہیں بعد میں۔ وہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کی حال ہے؟ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکاڑا سے کریں بات جی فرمائیے۔ ایک آدمی نے صبح رات روزہ رکھنے کی نیت کی ہے جی لیکن وہ صبح اس کو یاد نہیں لگ سکی، جی اذان ہونے کے بعد، فجر کے اذان ہونے کے بعد اس کو پتا چلا ہے، جی جی تو اس کے روزے کا کیا ویتر بھی اس نے رات نہیں پڑھا، اس کا خیال تھا کہ صبح میں تہجد کے وقت رات نہیں پڑھ لوں گا، اٹھا ہی نہیں نا سحری کے وقت۔ چلو کوئی بات نہیں، اٹھا نہیں اور اس نے ساری نہیں کی تو اب اس میں ذرا اس کو تکلیف ہوگی کہ بھوک لگے گی، باقی روزہ ٹھیک ہے، ساری کھانا کوئی شرط نہیں روزے کے لیے، وہ تو ہماری بہتری کے لیے دین نے اجازت دے دی نا کہ کچھ طاقت رہے، ورنہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی ساری نہیں کرتا یا اس کو جاگ نہیں آئی تو روزہ ٹھیک ہے، اس کا ہاں روزہ بالکل ٹھیک ہے، وہ نہ اس میں وطر رہ گیا اس کے بارے میں کچھ کوئی بات نہیں، وطر بھی رہ گیا تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں، اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ جو مشکات میں 12 رقطوں والا ہے نہیں 12 رقطوں والا اگر کرے تو چلو وہ وطر کی قضا تو رہی نا، پھر 12 پڑھ لے نوافل ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہتا کر لے، مگر وطر نہیں رہے، وطر رات ہی سے پڑھ لیتا یا صبح کی سنتوں سے پہلے پہلے، اچھا اگر بعد میں بھی جاگ آئے نا تو وقت ہو ابھی جماعت میں تو سنتوں سے پہلے وطر پڑھ لیں، پھر گنجائش ہے، ویتر رہ گیا تو کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو فطرانہ ہے جی یہ چاند نظر آنے کے بعد دینا چاہیے، یہ تو ہے مسئلہ کہ چاند نظر آنے کے بعد دینا چاہیے، پہلے بھی آدمی دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں اب بھی دے سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں، اس وقت جب چاند نظر آ جاتا ہے نا لازم اس وقت ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے پہلے کوئی شخص فوت ہو جائے یا بچہ فوت ہو جائے پھر اس کا نہیں نا لازم رہتا، پہلے اگر دے دیا اس نے تو ٹھیک ہے، پہلے کوئی پابندی نہیں کہ پہلے نہیں دے سکتا، مگر فرضیت جو ہے کہ کتنے افراد کا دینا، یہ چاند کے وقت، چاند نکلنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا یا کوئی مسافر آئے گا اس کا دینا خوشی سے اگر کوئی دینا چاہتا دے، لازم نہیں، لازم جب فطر ہوتا کہ روزے ختم ہوتے ہیں، مہینہ شوال کا شروع ہو گیا، این اس لمحہ پر جتنے ہیں نا گھر میں افراد ان کا دینا پڑتا ہے، نہیں تو کیا اس کی جنس دینی چاہیے کہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ قیمت بھی دے سکتے جس میں ہاں مسکینوں کو جس میں بھی پیدا ہو دے سکتی، قیمت دے دے، چیز دے دے۔ کی تعین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وزن اس کا کتنا ہونا چاہیے؟ وزن تو نصف کلو ہونا چاہیے گندم کا، ہاں جی صحیح بات جو ہے نا نصف کلو جو نہیں، گندم ہے نا یہ نصف سوائی ہے، نصف سا۔ احادیث بھی اسی بارے میں ہے اور یہی پکا قول ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری جنسوں کا ایک ہی سوا نہیں، باقی جنسوں کا سوا ہے گندم۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین ہے نا، ہاں یہ کتاب مجالس شہر رمضان، جی جی اس میں انہوں نے 2 کلو کا لکھا ہے، نہیں 2 کلو کوئی نہیں، اب آپ کو اگر مل رہے نا جو صحیح الجامع صحیح ہے تو علامہ البانی صاحب نے وہ ساری اکٹھی کر دی جن میں کلیئر آتا، بہت سے صحابہ سے حضور سے مروی ہے کہ گندم نصف سوا ہے، نصف، باقی جنسیں جو ہے وہ سوا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے کال بڑی مہربانی، جزاک اللہ، اللہ کو۔ وہ قرآن محل کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر قرآن کریم کے بہت سے نادر نسخے رکھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند علماء کرام یا جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے دروازہ کھولتے ہیں تو خاص قسم کی دعا کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ بہشتی دروازے ہی کی کوئی شکل نہیں بن رہی کہ